بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے محترم بڑے بھائی حضرت مولانا طیب طاہری صاحب کا اور یہاں جتنی بھی ہمارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں سب کا دل کی عطائے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے اتنی عزت دی کہ اس علماء کرام کے اتنی بڑے مجمع میں مجھے جیسے ناچیز کو موقع دیا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ بات کر سکوں، یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تقریباً یہ میرا دوسرا تیسرا اجتماع ہے کہ میں ادھر اٹینڈ کرتا ہوں۔ اس وقت میں صوبائی اسمبلی کا اسپیکر تھا اور ابھی میں قومی اسمبلی کا تو بھی میں چونکہ گیا تو عمرے کے لیے گیا ہوا تھا، مجھے پتہ چلا کہ اجتماع ہو رہا ہے۔ پھر جو میرے سیکرٹری اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب نے فون کیا تھا، تو کل میں نے خود رابطہ کیا اور میری خواہش تھی کہ میں یہاں سے دعائیں لے لوں، یہاں آپ لوگوں کی جو برکات ہے اس برکات میں شامل ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے توسط سے میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنے کی توفیق دے۔ ربی زدنی علما، وہ دعا میں آپ سے خواہش کروں گا کہ میرے لیے کرے کہ میں کم از کم میری سمجھ اتنا ہو جائے کہ میں صحیح فیصلے کر سکوں۔ میری خواہش ہے آپ تمام علماء کرام سے کہ میرے لیے دعا کر ربی زدنی علما کا جو بنیادی مفہوم ہے اس کے مطابق۔ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں برکت دے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عہدے عارضی ہوتے ہیں، بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ عہدے سے آپ نے کیا مقصد پایا اور کیا مقصد حاصل کیا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ وہ سمجھ دے، وہ برکت دے کہ میں اپنے لوگوں کے دکھوں کا ترجمان بن جاؤں، کہ میں اپنے لوگوں کی مشکلات کا کوئی حل نکالوں۔ تو میں آپ سے دعا کے لیے آیا ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں ایک کمزور انسان، میں شاید دین کو اتنا سمجھنے والا بھی نہیں ہوں، لیکن دین پہ عمل کرنے والے کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ میں شاید قرآن کے ترجمے سے بھی ناواقف ہوں، قرآن کے ترجمے کے بارے میں بھی مجھے کوئی اتنا علم نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو قرآن کو پھیلا رہے ہیں اور قرآن کے ترجمہ کے لیے پوری جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی گزشتہ گورنمنٹ میں اور اللہ نے کیا صوبائی حکومت میں کہ ہم نے اپنی صوبے میں ترجمہ قرآن نافذ کروایا تمام سکول میں، شکر الحمدللہ۔ اور ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ اور ہمارا مطالبہ تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کو نصاب کا حصہ بنایا جائے، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کیا۔ اللہ نے یہ برکت ہمیں دی کہ ہم نے نصاب میں عقیدہ ختم نبوت شامل کیا۔ شکر الحمدللہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میں سوچتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بہت عام آدمی ہوں، میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں، اور مجھ جیسی ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی، جو مقام دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ہماری صوبے کو کوئی سیاسی عہدہ نہیں ملا، کوئی پوزیشن نہیں ملی۔ صوبی تو چھوڑو، اس کو تو کوئی اپنی حساب میں بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اللہ نے مجھے وہ موقع دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے پاک ذات کا بہت مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس عہدے کو جتنا بھی ٹائم ہوگا میں اپنی عوام کی خدمت کے لیے وقف کروں گا انشاءاللہ۔ میں اور بات کرتا ہوں، مولانا صاحب نے اپنے مطالبے میں کہا انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ کرے گا، کام اللہ کرتا ہے، انسان اپنی صحیح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں برکت ڈالے گا اور پنجاب میں بھی ترجمہ قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں برکت ڈالے گا
اور پنجاب کے نصاب میں بھی عقیدہ ختم نبوت شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں دین کا خادم ہوں, میں آپ کا خادم ہوں. میں جو ادھر آ رہا تھا, مجھے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی آپ کے لیے ایک میسج کہہ کے بھیجا. کچھ انفارمیشن آ رہی تھی میڈیا میں کہ شاید حکومت مدارس کے حوالے سے کوئی پالیسی بنا رہی ہے, شاید مدارس کے بارے میں کوئی ڈس انفارمیشن چل رہا تھا کہ مدارس کے نصاب کو چینج کیا جا رہا ہے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, نہ کوئی پروگرام ہے, نہ کوئی منصوبہ ہے, ٹوٹل ڈس انفارمیشن ہے, غلط افواہ ہے, اس پہ کوئی توجہ نہ رکھے. آپ کا بھائی ادھر ہوگا, کوئی کام اس قسم کا نہیں ہوگا. عمران خان ہوگا, کوئی اس قسم کا کام نہیں ہوگا. عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارے مدارس, حکومت نے ہمیشہ مدارس کو نظر انداز کیا ہے. کیا یہ بچے پاکستان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستانی بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کا حق نہیں ہے اسٹیٹ پہ؟ کیوں اس کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ سارے جو ہے نا دہشت گرد یہاں سے نکلتے ہیں؟ مدارس میں مجھے بتائیں کون سا مدرسہ ہے؟ مدارس تو اسلام کی قلعہ ہے, یہ تو امن کی آماجگاہ ہے. کبھی بھی اس قسم کی جو غلط پروپیگنڈا کیا گیا تھا, ہم سمجھتے ہیں کہ مدارس کو ہم وہ عزت دے, وہ اہمیت دے کہ مدارس کے طلباء بھی سمجھے کہ ہم پاکستانی ہیں. یہ عمران خان کا میسج ہے آپ کے لیے. اور میں آپ کے ساتھ حلفیہ کہتا ہوں, میں نے عمرہ کیا ہوا ہے, اللہ کے سامنے, سارے علماء کرام کے سامنے کہتا ہوں کہ مدارس ہمارے لیے ترجیح نمبر 1 ہے. ہم مدارس کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جو بھی کام کریں گے, ہم وفاق المدارس مولانا طیب صاحب اور دیگر جید علماء کو بٹھا کے اس کے مشاورت سے کوئی اقدامات کریں گے. جیسے کہیں گے ہم بتائیں گے, ہم پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے, حکومت آپ کو کیا ہیلپ دے سکتی ہے. ہم پیار کرتے ہیں علماء سے, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں علماء کو. یہ بالکل ایک تو سیاسی والا معاملہ, آپ کو پتا ہے وہ تو سیاسی جنگ ہوتا ہے. اگر کوئی اپنی سیاست کے لیے کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا. ہم ہمیشہ, عمران خان یہاں اس مدرسے میں خود تشریف لائے, آپ کو پتا ہے, مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے یہاں مدرسے میں, تقریباً 8 سال پہلے آیا تھا. اور یہ جو بھی میں نے اس کو لے کے آیا تھا, تو آپ کو یہ میں بالکل واضح کروں کہ میں تو یہاں آ کے جو مجھے سکون ملتا ہے, جو مجھے یہاں ایک ذہنی اطمینان ملتا ہے کہ ماشاءاللہ اس پنپیر نے پوری دنیا میں اشاعت قرآن کو جو ہے پھیلایا ہے. اور میں پنپیر کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پنپیر کے عوام جس نے کلی دل کے ساتھ اپنی مہمانوں کی عزت احترام کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے لیے دل کھول کے رکھتے ہیں, آپ کے خیال رکھتے ہیں. میں پنپیر کی عوام کی, اپنے بہن بھائیوں کی, ایک ایک فرد کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت دی ہے کہ اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں. میں زیادہ نہیں بولوں گا, ابھی آپ کا بہت شکریہ. اللہ جو ہے نا, میں آپ سے پھر سے خواہش کروں گا کہ میرے لیے دعا کرے کہ میرے ہاتھ میں اللہ برکت دے, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا کرم کرے اور ہمیں وہ سمجھ دے جس کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں. شکریہ, جزاک اللہ. ہو رہی ما غتاسو طویلو چیزوا اخیری کے بیا تفصیلی خطاب کوم خو پتہ نشتا داوارے سٹیم زماد پنجاب مقررینو اکھوڑا او سا دغا سے وقت پو وقت باندے او زمان زج تاسو تکلیف رسی نو تاسو تا لگی او ما تا ڈیری نو تاسو تکلیف اغام زنشم برداشت کولے بس بیان چه سمامخ کیوں کا اغا پورا دے
او ان شاء الله که ژوند دي بیا به یو کال بعد کمال الله ژوند دی رسد کو بیا نو نه بس دغه پورا دی بیا ان شاء الله کله چې ماهانه درسي نو دعا کوم یو څو خبرو کې دوا وکړي نو ګورئ لما ارادوم دادا چې دعا وکړو ځکه تاسو به لرې لرې ځئ تکلیف به خو یو خبره زما واورئ چې ما تاسو ته بیګان ویلي وو چې قرآن کریم کې الله فرمایي پیغمبر پاک ته او ما او تا ته موږ له یو اواز راکوي یو دعوت راکوي نو الله فرمایي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك